حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولین پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پہلی ہم بستری کیسے کی اور اس طرح مباشرت کرنا آپ علیہ السلام کو کس نے سکھایا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم تفصیلاً اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو انسان کو جنت میں بے شمار لذتیں حاصل ہوں گی، مگر مباشرت کرنا جنتیوں کا سب سے محبوب مشغلہ ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مباشرت کرنا جنت کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ مباشرت کرنا دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا عمل ہے، اسی طرح جنت میں بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مباشرت کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر غذا کی اسی طرح ضرورت رکھ دی ہے۔ اگر انسان کو وقت پر کھانا نہ ملے تو وہ بے-تاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مرد کو جماع کے لیے عورت نہ ملے تو وہ بے-تاب ہو کر غلط راستے کی طرف نکل جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاک راستہ رکھا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہوت کی حد مختلف رکھی ہے۔ مقررہ وقت کے بعد انسان شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور جب وہ تنہائی میں مجامعت کر لیتا ہے تو گویا اس کے سر پر سے ایک بوجھ اتر جاتا ہے، اور وہ ڈوپامین کے ریلیز کی وجہ سے بے انتہا سکون اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا رشتہ رکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد میاں بیوی میں پیار پہلے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جنسی تعلق بہت ضروری ہے۔ رات کو خلوت میں لطف اندوزی کے بعد میاں بیوی کے تعلقات پر خوشگوار اثر پڑتا ہے، باہمی اتفاق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ دنوں تک بیوی سے ہم بستری نہ کی جائے تو عورت کے دل میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عورت ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ اس سے ہم بستری کی جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ کار رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور یوں انسانی نسل کی تخلیق شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ پوری جنت میں وہ اکیلے بشر تھے، ان سے باتیں کرنے کے لیے اور ان کی دل لگی کے لیے جنت میں کوئی نہ تھا۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش میری طرح کوئی اور بھی ہوتا جس سے میں باتیں کرتا اور اپنا اچھا وقت گزارتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا خوب پتہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا سوچ رہے ہیں۔ ایک دن جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا تاکہ آپ علیہ السلام ان سے خوش طبعی کر سکیں۔ معمول کے مطابق سو کر اٹھنے پر جب حضرت آدم علیہ السلام نے سامنے دیکھا تو حضرت حوا علیہ السلام کو کھڑے پایا۔ ان کو سامنے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ تو اماں حوا نے جواب دیا کہ میں آپ سے پیدا کی گئی ایک عورت ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اچھا مگر میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟ تو اماں حوا نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ مجھ سے لطف و سرور اور سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکی کو مسکین سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ دونوں بعض روایات میں آیا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا خوشی خوشی رہ رہے تھے اور عیش کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شیطان کو ان کی خوشی ایک آنکھ نہ بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی ہر نعمت آپ دونوں کے لیے وقف کر دی تھی،
مگر صرف ایک شجر ممنوعہ کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا گیا تھا اس کے بارے میں متضاد اقوال مشہور ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ وہ گندم کا تھا، ایک قول انگور کا ہے، لیکن اس کے علاوہ انجیر، کافور اور اقوال بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم نخائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ فرشتوں کی اس جماعت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجامعت یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ہم بستری کر چکے تو اماں حوا نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو بہت لطف و سرور کی چیز ہے، یہ کام میرے ساتھ دوبارہ کرو۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس حوالے سے کوئی مصدقہ سند موجود نہیں کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں۔ بعض روایات کے اندر اس واقعہ کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو شجر ممنوعہ کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، مگر آپ دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کو کھا لیا، جس کی پاداش میں آپ دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو مختلف جگہوں پر اتارا گیا تھا، اس لیے کافی عرصہ تک آپ دونوں ایک دوسرے سے جدا رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ السلام کا اس طرح سے رونا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کا طریقہ پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول فرما لی اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور یہ خوشخبری سنانے کے بعد آپ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد وہاں پر کعبہ شریف کی بنیادیں رکھیں، اور اس کے بعد حجر اسود کو بھی وہاں پر نصب کر دیا، جس کو آپ علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر زمین پر آئے تھے۔ اس کے بعد میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کی ملاقات کروا دی۔ آپ دونوں کی ملاقات بہت عرصہ بعد ہوئی تھی، جس کے دوران آپ دونوں میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھی، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ تعارف کروانے کا فریضہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سر انجام دے دیا اور ایک مرتبہ پھر سے دونوں اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری قائم کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام الگ الگ سویا کرتے تھے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ علیہ السلام آداب مباشرت بھول چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آداب مباشرت سکھانے کے لیے اور جماع کی اجازت دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ دونوں کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہیں اپنی زوجہ سے قریب ہونے کا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جماع کا طریقہ بھی سکھایا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ اپنی بیوی کے پاس جا کر لیٹیں، اور آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، تو آپ نے جواب دیا کہ بہت پرلطف پایا۔ محترم ناظرین، یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر قرار دیا، اور اس طرح سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق اماں حوا کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کو 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں ہوئیں، اور اس طرح سے نسل انسانی بڑھتی بڑھتی
آج موجودہ حالت کو پہنچ چکی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔